طلب عزیز، درجہ 8 سبق نمبر 18 چونچو بیگم۔ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا۔ اب امید کرتے ہیں کہ آپ اس سبق پر غور کریں اور جو کچھ بتایا جائے اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ میں سبق پڑھتا ہوں، آپ اپنی انگلی اس لائن پر رکھیے گا جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک ننھی سی چڑیا چونچ میں گھاس کا سوکھا تنکا لے کر جھروکے سے اندر آئی۔ جھروکے بولتے ہیں روشن دان۔ اس نے یہ تنکا اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ گھونسلہ بنا رہی تھی۔ یہ چڑیا بڑی محنت اور لگن سے اپنا گھونسلہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تنکوں، درختوں کے پتوں، کپڑوں کی کترنوں، طرح طرح کے دھاگوں اور ستلیوں کو اپنے گھونسلے کا حصہ بنا رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے گھونسلہ تیار ہو گیا اور چڑیا چین سے اپنے نئے گھونسلے میں جا کر سو گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ اپنے گھروں میں اطمینان، چین اور بے فکری کی نیند سوتے ہیں۔ جب باہر سخت گرمی ہو، لو چل رہی ہو، بارش کا موسم ہو یا سردی ہو تو گھر کی چھت آپ کو گرمی، سردی، بھیگنے اور بیمار پڑنے سے بچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ابھی گھونسلہ بنے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ مالک کی نظر اس پر پڑی اور نوکر سے گھونسلہ توڑوا دیا۔ چڑیا بیچاری چوں چوں کر کے بہت روئی۔ جب اس کا غم کچھ کم ہوا تو پھر گھونسلہ بنانے میں لگ گئی۔ اس بار نوکر نے بننے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ کسی کا گھر چھن جائے یا ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا بڑا ظلم کسی پرندے کو پنجرے میں قید کرنا ہے، اس سے بھی بڑا ظلم اس کا گھونسلہ توڑنا ہے۔ کچھ دن بعد نوکر چھٹی پر گیا تو بی چڑیا نے دوبارہ گھونسلہ بنایا اور رہنے لگیں۔ اس میں 2 ننھے منھے بچے دکھائی دیے۔ بچوں سے سبھی پیار کرتے ہیں۔ نوکر نے آ کر بچے دیکھے تو اسے بھی بچوں سے پیار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ بچے بڑے ہونے تک گھونسلہ نہیں توڑوں گا۔ بچوں کو دیکھ کر تو مالک بھی نرم پڑ گیا، اور اس کی بیوی نے تو سختی سے منع کر دیا تھا کہ گھونسلے کو ہرگز نہ چھیڑا جائے، کیونکہ بہت سی کام کی چیزیں گھونسلے میں مل جایا کرتی تھیں، جیسے کتابیں پیک کرنے کے لیے ستلی، سوئی دھاگا، سیفٹی پن، ہیئر پن۔ جب بھی بیوی صاحبہ کو ضرورت ہوتی کرسی پر چڑھ کر ہاتھ ڈال کر نکال لیتی، اور جس دن ان کی کھوئی ہوئی انگوٹھی بی چڑیا کے یہاں حفاظت سے رکھی ہوئی مل گئی، اس دن تو میاں بیوی نے خوش ہو کر چڑیا کی دعوت کی۔ اب چڑیا مالک کے بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی، جیسے ایک دن پوسٹ مین مالک کا خط نیچے ڈال کر چلا گیا۔ تب چڑیا ہمت کر کے لفافہ اپنی چونچ میں اٹھا کر کسی نہ کسی طرح پھدک کر، یعنی دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اوپر لے ہی آئی اور اسے دروازے پر گرا دیا۔ اس طرح وہ لفافہ مالک کو مل گیا۔ مالک چڑیا کے محسن اور مہربان تھے۔ موقع ملتے ہی ہمیں کسی کے احسان کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ بہرحال چڑیوں اور انسانوں کی دوستی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس لیے کہ پرندوں کی چہکاریں، چڑیوں کی چوں چوں دنیا کے بہت سے میٹھے نغموں میں سے ہے۔ شفیقہ فرحت نے یہ چیپٹر لکھا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں اگر کسی قسم کے سوالات ہیں تو آن لائن کلاس میں آپ ان کے جوابات ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔